ایسا معذرت کے ساتھ زبان پر کوئی بھونکنے والا جانور باندھا ہوتا ہے کہ ہر گاہک کا دل ٹوٹتا ہے، سودا لے لے یا نہ لے لے۔ کوئی دکاندار کروڑوں کی دکان ہو یا اس کی چھابڑی ہو یا ریڑھی یا فروٹ والا، جوتی گاڑنے والا، پکوڑے سموسے تلنے والا، وہ بھی بد اخلاق بنا ہوا ہے۔ اور دعا کیا کر رہا ہے؟ ایک دفعہ دعا کر مدینے ہو وہاں۔ یہ اتنا مجمع ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سمیت جو مدینے جاتے ہیں، ہمارے سمیت لے کے کیا جاتے ہیں؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگیوں کے نقشے بدلو۔ یہ صرف مدرسے کا پروگرام چندہ اکٹھا کرنے کا نہیں ہے، اپنی زندگیوں کے نقشے بدلو۔ آپ کو بکڑ سے لے کر یہاں تک ہر دیوار پر کسی نہ کسی مدرسے کا حصہ نظر آئے گا۔ اب یہ بتاؤ، چندہ دینے والے ہزار تھے، اپنی زندگی بدل کر کتنے یہاں سے واپس نکلے؟ کل بھی ہم تقریباً 12:30 فارغ ہوئے، یہ توسس کوٹ کے سرانی سے، مجمع ہزاروں کا مسجد میں بیٹھا تھا، عشاء کی نماز 150 بھی لوگ نہیں تھے، کہاں چلے گئے؟ سارے رو رہے تھے تقریر میں، سب نے ارادے کیے تھے، سب نے توبہ کی تھی، سب نے چندہ دیا تھا، لیکن 150 معذرت بدگمانی نہیں، کیا پتہ نماز پڑھ کے سارے آئے ہو۔ کہاں ایمان ہمارا گرم ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایمان گرم تھا کیا؟ اس میں نگاہ ہماری کہاں تھی؟ کتنی ہی دکانداری کر رہے ہیں، بچے بھی سارے دکان پر آ رہے ہیں، اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ علماء کرام سے سنا۔ اب آپ کسی سے سودا لے لیجئے، چھوٹا یا بڑا لے لیجئے، پھر اگلے دن واپس کرنے جائیے، حاجی صاحب کا حج ڈھرے کا طرح رہ جائے گا۔ 4 مہینے والا بھی ایسی الٹی زبان بولے گا کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو نہیں کرے گا۔ مسجد کا ذمہ دار بھی اسی طریقے سے، آپ امام صاحب سے کہہ لو، چھوڑ دو ساری باتیں، امام صاحب سے کہہ لو حضرت جی 5 منٹ لیٹ ہو گئے، مجھے کہہ کے دیکھ لیتے حضرت 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے، تو بھئی کھٹیا کھڑی ہو جاتی آپس میں دونوں کی، تحمل آپس کے اندر رہی نہیں، آپس کے اندر بردباری رہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ادب رہی نہیں، آپس میں رکھ رکھاؤ رہی نہیں، ایک دوسرے کا خیال رہی نہیں ہے جی۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا۔ کیا آج 24 گھنٹے میں نے اپنے بچوں پر، بیوی سمیت، بہن بھائیوں سمیت، ماں باپ سمیت، دوست سجن پڑوسی دکاندار گاہک سمیت، میں نے آج کسی پر رحم کیا؟ جانوروں میں یا چڑیوں میں اور کبوتروں میں اور کیڑیوں میں، چیونٹیوں میں نے کسی پہ آج رحم کیا؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے۔ دکاندار کے پاس آیا گاہک اور نے کہا یہ چیز مجھے دے دیجئے، یہ لی چیز لے کے چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اگلے دن اپنے گھر واپس آیا، اور آ کر گھر اپنے واپس آیا، گھر والے نے کہا اس چیز کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس نے کہا دکاندار بڑا ایماندار ہے، اگلے دن میں جا کے واپس کراؤں گا۔ علی السلام علیکم، پہچانتے ہو جی؟ کل میں آپ سے سودا لے کے گیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر کی کرا؟ انہوں نے کہا جی اس چیز کی گھر میں ضرورت نہیں، آپ رکھ لو، آپ کا تو بک جائے گا، میرے گھر میں بیکار پڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا اتھے سڑ دے چوک دے، اتھے سڑ، ادھر کر لیتا۔ انہوں نے کہا میں تو یہی واپس کی چیز کی کرا، کر دے جا۔ بڑے بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے بڑے دیندار صاحب ہیں، دکان پہ لکھا ہوا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ بخاری شریف تمہارے سامنے پڑھی ہے، میرے عزیز علماء کرام سے پوچھو، نبی علیہ السلام نے حدیث میں کیا فرمایا کہ دکاندار سودا دے، گاہک واپس کرنے آ جائے، دھکے دینے چاہیے کہ سودا واپس کرنا چاہیے۔ مولویوں پہ فتوے پڑے نظر آئیں گے، اپنی ذات پہ فتوہ کیوں نظر نہیں آتا؟ لو نا فتوہ، یہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ واحد کلام واحد دام لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ اس کی خود اجارت۔ علماء اکرام نے فرمایا، ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دکاندار، ایسا تاجر جو سودا دے کر واپس لے اور اس کے ماتھے پہ بلنا ہے، گاہک کو کہہ دے کوئی بات نہیں، آپ نہیں لیتے تو کوئی اور لے لے گا، میرا تو بیچنے کے لیے، کہیں نہ بھی کہیں بک جائے گا، کتنے پیسے لے بھئی، اپنے پیسے لے لے، ناراض تو نہیں، پریشان تو نہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے دکاندار کو خوشخبری سنا دو جو گاہک کو بیچا ہوا مال واپس لے لے اور ذرا برابر بھی ماتھے پہ بلنا ہے، ایسے دکاندار کو قیامت کے دن میں آمنہ کا لال سینے سے لگا کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔